بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھنے والے اور خود کو دنیا بھر کے مائی باپ سمجھنے والے سپر پاور ملک امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے بارے میں بیان دیا ہے۔ کہا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار جو ہیں یہ غیر مناسب ہاتھوں میں ہیں۔ پاکستان کو ایک ایسا ملک قرار دیا جو خطے کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات تب کی جب وہ روس اور چین کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کو بھی لپیٹ دیا۔ اس پہ پاکستان کی جانب سے بیان بھی دیا گیا اور ان کے اس بیان کو مسترد بھی کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے یہ تو پاکستانی حکومت ہی جانے، اور پاکستانی حکومت بہتر اسے سمجھ سکتی ہے۔ پاکستان میں موجود اپوزیشن کو کیا پیغام دینا ہے وہ بھی اپوزیشن ہی بہتر سمجھ سکتی ہے۔ امریکہ کے بارے میں کچھ جو حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچانے ہیں اور امریکہ بہادر تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ شاید کسی نہ کسی وسیلے سے ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ شاید وہ پاکستانی ہوگا جس نے دنیا بھر کے اندر جنگیں شروع کی ہوں گی۔ شاید پاکستانی کی کوئی سیاسی تنظیم ہوگی ڈیموکریٹس کے نام سے جس نے دنیا بھر میں جنگیں شروع کرنے کا عزم کیا ہوگا اور اس کا صحرا بھی اسی کے سر سجا ہوگا، اور شاید اسی کے کوئی لیڈر جو بائیڈن جو ہیں وہ مسند اقتدار پہ براجمان ہوں گے۔ شاید وہ پاکستانی تھا کہ جس نے عراق اور لیبیا کے اندر جنگ کو شروع کیا اور وہاں پہ نسل کشی کے الزامات بھی شاید پاکستان کے اوپر ہی لگے ہوں گے۔ شاید وہ پاکستانی ہوگا کہ جس کے اوپر یہ الزام لگا ہوگا کہ اس نے ایٹمی اور جوہری ہتھیاروں کا استعمال جنگ کے اندر کیا ہے اور انسانوں کی نسل کشی کی ہے۔ شاید پاکستان کے بارے میں ہی وہ آرٹیکل لکھے گئے ہوں گے۔ امریکہ بہادر تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ حضور والا، جوہری ہتھیاروں کی جنگ میں سب سے آگے پاکستان نہیں ہے، آپ ہیں۔ وہ پاکستان نہیں تھا کہ جس نے افغانستان کے اوپر 20 سال جنگ مسلط رہی، بلکہ وہ آپ تھے کہ جس نے پاکستان کو بھی اس جنگ میں جھونکا تھا۔ وہ پاکستان نہیں تھا کہ جس نے شام، لیبیا، عراق اور ایران کے ساتھ جنگ شروع کی اور اس کا خمیازہ پوری دنیا نے بھگتا تھا۔ وہ ہم نہیں تھے، وہ آپ تھے۔ آپ ہی کے بارے میں آرٹیکل لکھے گئے تھے کہ آپ نے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے جس سے انسان مرتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں، انہیں ڈائریا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے سے وہ قاصر ہو جاتے ہیں، بینائی ان کی متاثر ہوتی ہے، سماعتیں ان کی محروم ہو جاتی ہیں۔ وہ ہم نہیں تھے، وہ آپ تھے جن کے بارے میں آرٹیکل لکھے گئے۔ آپ دنیا میں امن کے دعوے دار بن گئے، آپ نے امن کے نام پہ جنگیں شروع کی، دنیا بھر کے ممالک کو اس میں جھونک دیا، دنیا بھر کی معیشت نے جو نقصان اٹھایا وہ آپ کی وجہ سے اٹھایا، پاکستان کی وجہ سے نہیں اٹھایا۔ وہ پاکستان نہیں تھا کہ جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی ہمارے مد مقابل کھڑا ہوگا تو ہم اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، صفائے ہستی سے اس کو مٹا دیں گے۔ اس وقت شاید آپ کی زبان پہ تالے پڑ گئے ہوں گے کہ جب بھارت میں یورینیم کی سرعام فروخت ہوئی، بین الاقوامی اداروں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کیا، لیکن آپ کی زبان خاموش رہی۔ اس وقت بھی آپ کی زبان پہ تالے پڑے رہے کہ جب بھارت سے ایک میزائل اڑا، پاکستان میں آ کے گرا اور بھارت نے اسے انسانی غلطی قرار دے دیا، آپ کی زبان تالوں کی وجہ سے خاموش پڑی رہی، کیونکہ آپ کے معاشی مفادات بھارت کے ساتھ بہت زیادہ تھے، پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں وہ بیانات نہیں دیے جا سکتے۔ جب ہم دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور وہاں پہ جغرافیائی حیت کو تبدیل کر رہا ہے، تب بھی آپ خاموش رہے۔ دنیا بھر کے اندر جنگیں آپ نے مسلط کی، دنیا بھر کے اندر پاکستانیوں کو بھی مروایا گیا اور UN کے امن مشن میں بہت سی جانوں کو گوایا، لوگوں نے آپ کے نام پہ جنگیں لڑی، لیکن آپ انہی ممالک کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان رشین اور چائنا بلاک میں جا رہا ہے، اس بلاک میں جا رہا ہے جو آپ کے مد مقابل معاشی طور پہ کھڑے ہیں، اس بلاک کا پاکستان حصہ بن رہا ہے کہ جس نے آپ کو معاشی میدان کے اندر چت کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اس لیے آپ گاہے بگاہے پاکستان کے مخالف بیانات دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کو موت پڑ گئی تھی جب شمالی کوریا نے اور جنوبی کوریا نے اپنے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کیے، آپ نے انہیں دھمکی دی، جب وہ جھکے نہیں، آپ کے مد مقابل دھمکی دیتے رہے تو آپ ہاتھ میں لانے پہ اتر آئے۔ شاید وہ پاکستانی ہوگا جس نے یوکرین کو رشیا کے مقابل لا کھڑا کیا ہوگا اور اسے کہا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر چپکے سے راہ فرار اختیار کر لی ہوگی۔
پاکستان کے بارے میں بات کرنا بہت آسان ہے۔ مجھے پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب یاد آتے ہیں کہ جب وہ امریکہ کے اندر موجود تھے، وہاں پہ پریس کانفرنس ایک جاری تھی، امریکی صحافی اٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ISI دنیا کی مضبوط ترین اور نمبر 1 ایجنسیز میں شامل ہوتی ہے، کہ آپ کے ملک میں بیرون ملک سے فوجی آتے ہیں، اسامہ بن لادن کو مار کے چلے جاتے ہیں اور آپ کی ایجنسی کو خبر نہیں ہوتی۔ صدر پرویز مشرف کا اس پر ایک تاریخی جواب تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایجنسی میں انسان ہی موجود ہے، انسانوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ چلے ہم سے ایک غلطی ہوئی کہ ہمیں نہیں معلوم پڑا کہ آپ کے لوگ آئے اور اسامہ بن لادن کو مار کے چلے گئے، جس کی لاش بھی نہیں مل پائی۔ آپ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل آپ تو ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی CIA جو ہے اس کا تو ڈنگا پوری دنیا میں بجتا ہے، لیکن آپ کو اتنا تک معلوم نہ ہوا کہ آپ کی حدود میں جہاز گھس آیا، گھنٹہ ٹریولنگ کرتا رہا، پھر آپ کے سب سے بڑے ٹاور سے ٹکرا گیا، ہزاروں اموات ہو گئی اور آپ بے خبر سوئے رہے۔ تو دنیا کو جواب دینے کے لیے اسی طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک وقت میں 2 سے 3 ممالک کے ساتھ جنگیں پاکستان نے نہیں شروع کر رکھی تھیں، وہ امریکہ نے شروع کی۔ معاشی محاذ کے اوپر اگر کوئی اٹھنے والا ہو اور اس کو دبانا ہو تو کس طرح دبایا جاتا ہے، بہت سی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ ڈیموکریٹس کے نام پہ یہ صحرا دہائیوں سے موجود ہے۔ ڈیموکریٹس جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ اسی طرح کے پیغامات دیتے ہیں۔ وہ ریپبلکن کا تھا صدر ٹرمپ کہ جس نے دھمکی دی لیکن پھر ہاتھ میں لایا، جنگوں کا خاتمہ کیا، امریکہ کی فوج جو ہے وہ افغانستان سے انخلا کا اشارہ دیا اور افغانستان سے وہ فوج واپس چلی گئی۔ ڈیموکریٹس کے بہت سے رہنما ٹرمپ کو اسی وجہ سے پسند نہیں کرتے کہ انہوں نے بلین ڈالرز جن جنگوں میں جھونکے تھے اس کا خمیازہ انہیں معاشی طور پہ تو بھگتنا پڑا، اب عوامی ریٹیلیشن کے طور پر بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے گاہے بگاہے وہ الزامات بھی کسی دوسرے کے سر پہ دھستے ہیں اور وہ ایک بلاک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بلاک ان کے مد مقابل آ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کا وہ پیغام جو انہوں نے صدر ٹرمپ کے بیان کے مترادف دیا تھا اور جواب دیا تھا، اور جواب کے الفاظ بھی اچھی طرح ہر پاکستانی کو یاد ہیں۔ موجودہ صورتحال کے اندر اگر جواب دینا ہے تو یکجا ہو کے جواب دینا ہوگا، ہمیں سیاسی طور پہ بٹ کے جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں جو بھی حکومت آئے اس کے سیاسی و معاشی مفادات جو بھی مرضی ہوں، لیکن دفاعی لحاظ سے اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے وہ سب کے سب ایک پیج پہ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ دہائیوں کی تاریخ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو بھی امریکہ کی مسند اقتدار پہ بیٹھا اس نے آ کے اگر پیغام دیا ہے تو یہ کبھی بھی کوئی نیا آنے والا صدر اس کے متبادل پیغام نہیں دیتا۔ معاشی طور پہ اس کے پیغامات اور ہو سکتے ہیں، معاشی سٹرکچر اور ہو سکتا ہے، سیاسی طور پہ فیصلے اور ہو سکتے ہیں، کابینہ کی تشکیل نو کا فیصلہ اور ہو سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر دفاعی پوزیشن ان سب کی ایک ہی رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ہمیں بٹوارا دیکھنے کو ملتا ہے، اسی وجہ سے کوئی امریکہ میں نیا بہادر آئے وہ پاکستان کو پیغام دیتا ہے، ٹیسٹر لگاتا ہے، ریٹیلیشن کا پیمانہ چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جواب کس طریقے سے آتا ہے، الفاظ موزوں ہوتے ہیں یا پھر ریٹیلیشن کے زمرے میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے بارے میں بات کر دیں تو آگے سے جواب یہ ہے کہ نہ بھائی ایسا نہ کرو، یا پھر جواب یہ آئے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، جرت کیسے ہوئی مجھ سے یہ اس طریقے سے بات کرنے کی۔ تو یہ دونوں مختلف طریقہ کار ہیں۔ یہ پاکستانی حکومت کے اوپر ہے، پاکستانی اپوزیشن کے اوپر ہے کہ وہ امریکہ کو جواب کس طریقے سے دیتی ہے، کیونکہ امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کی جو جنگ شروع کی تھی اس جنگ میں پاکستان تو بہت پیچھے ہے۔ پاکستان کے نام پہ کوئی بھی ایسا دھبا نہیں ہے کہ جس پہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال، ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال اس کے اوپر ہو، اس کا دھبا پاکستان کے نام پہ ہو۔ خطے میں دیگر اور بھی ممالک ہیں لیکن امریکہ اس کے خلاف نہیں بولتا، تو معاشی مفادات کی وجہ سے نہیں بولتا۔ اسے یہ پتا ہے کہ بھارت کے اندر امریکہ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے اور امریکہ میں بھارت کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ بھارت کے خلاف کبھی نہیں بولے گا۔ چین کے ساتھ اس کے مفادات اتنے نہیں ہیں کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ معاشی دنیا کے اندر چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور مستقبل کے اندر اسی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اس طاقت کے ساتھ جتنے بھی ممالک جڑے ہوں گے وہ اس کو اسی طریقے کا پیغام دے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری طرف سے جواب کیسا ہوتا ہے، کتنا سخت ہوتا ہے، کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ بصورت دیگر ہم لیٹتے تو دہائیوں رہے ہیں، اب بھی لیٹ گئے
تو صورتحال ماضی کی نسبت مختلف نہیں ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔